بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز دوستو، موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا جو ذکر چلا ہے قرآن کریم کے اندر، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ کہیں بتایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ کہ ہم نے فرعون کے ظلم سے تمہیں نجات دی، کہیں فرمایا کہ ہم نے تم کو دریا سے نجات دی، کہیں بتایا کہ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے کھانوں کے مہ برسائے، اور بڑی نعمتیں جو ہیں وہ بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو عطا فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر ہیں وہ تمام کے تمام اکثر و بیشتر بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو بڑے بڑے مقامات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر یہ بنی اسرائیل میں تھے۔ عزیز دوستو، اتنی نعمتوں کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 دنوں کے لیے بلایا، اور یا 30 دنوں یا 40 دنوں کے لیے بلا لیا، تو اتنی نعمتوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، یعنی انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود قرار دے دیا تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تم ڈرتے بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس نے تمہارے ساتھ اتنے احسانات کیے ہیں، ڈرتے بھی رہو، اور یہ بھی ڈرایا، اس طرح بھی ڈرایا کہ تم اس دن سے بھی ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی کسی کے لیے سفارش کرے گا، اور نہ کوئی کسی کے فدیے میں جائے گا۔ عزیز دوستو، طرح طرح سے بنی اسرائیل کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے جگایا، اور آخر میں اور جو ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے تم سے یہ بات کہی تھی کہ اے میری قوم، تم نے مجھ سے پیچھے جو بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، تم نے اپنے نفسوں پر بہت بڑا ظلم کر لیا ہے۔ اب تمہارے لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے قتل کر ڈالو، یعنی شہید ہو جاؤ۔ لکھا ہے کہ 70,000 آدمی ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے جا ملے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو بھی معاف فرما دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بھی فرما دیا کہ وہ زندہ ہیں اور میری طرف سے دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ اس بات سے پتہ یہ چلا عزیز دوستو کہ جو لوگ جس گناہ کو بھی کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہر گناہ کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن کفر اور شرک کو معاف نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی تہ دل سے توبہ کر لے اور اس کو زندگی کا موقع مل جائے اور کفر اور شرک سے بھی توبہ کرنا چاہے
تو سانس چل رہا ہے، جب تک ہم سانس لے رہے ہیں، ایک ایک سانس ہمارے لیے اس توبہ کا موقع ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اپنے گناہوں سے ہم توبہ بھی کرتے رہیں، اور کفر اور شرک جیسے اور بدعت جیسے بڑے گناہوں سے ہم پرہیز کرتے رہیں، اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اور اپنی زندگی کو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگر تم اس نمونے کو اپنا کر کے آؤ گے، اس نمونے پر عمل کر کے آؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے اس نمونے کو چھوڑ دیا تو عزیز دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ تمہیں معاف کرے یا نہ کرے۔ البتہ کفر اور شرک کرنے والے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ذمہ لے لی ہے کہ وہ اس کو معاف کر ہی دے گا، اور جو کفر اور شرک نہ کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ پر پورے طریقے سے ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور عمل صالح کرتا ہو، برائیوں سے بچتا ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ ان کو معاف کر دے۔ اور جو ایسا نہ کرے، یعنی درمیانی زندگی گزارے، کفر و شرک نہ کرے اور گناہوں سے بھی نہ بچے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ چاہے تو اس کو معاف فرما دے اور چاہے تو اس کو سزا دے۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے نیک اعمال کے ساتھ توبہ و استغفار بھی کرتے رہیں۔ البتہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیثیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے سوال کیا کہ فتنوں والی حدیث کس کو یاد ہے؟ تو ان صاحب نے عرض کی کہ فتنوں والی حدیث مجھے یاد ہے کہ جو آدمی فجر سے لے کر کے ظہر تک گناہ کرتا ہے، ظہر کی نماز اس کے لیے تمام تر گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ارشاد یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ اس کا مال، اس کی اولاد اور اس کے اہل و عیال اور اس کے تمام تر چیزیں اس کے لیے فتنہ ہیں، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں کو مقرر کیا ہے۔ جو شخص ایک نماز سے دوسری نماز تک کسی فتنے میں پڑھ کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اگلی نماز کے ذریعے وہ تمام اس کے گناہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے تمام تر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مثلاً فجر کی نماز کے بعد جتنے گناہ کیے ہیں وہ ظہر میں معاف ہو جاتے ہیں، اور جتنے گناہ ظہر سے عصر تک کیے ہیں وہ عصر میں معاف ہو جاتے ہیں، اور جتنے عصر سے مغرب تک کیے ہیں وہ مغرب میں معاف ہو جاتے ہیں، اور جتنے مغرب سے عشاء تک کیے ہیں وہ عشاء میں معاف ہو جاتے ہیں، اور جتنے عشاء سے فجر تک ہوتے ہیں وہ تمام تر گناہ فجر میں معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا جتنے گناہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہوتے ہیں وہ تمام تر معاف ہو جاتے ہیں، جتنے گناہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ہوتے ہیں وہ تمام تر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس طریقے سے ایک سلسلہ ہے، اور گناہوں کو معافی کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، لیکن اس سے مراد صرف صغیرہ گناہ ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اگرچہ پچھلے انبیاء کی شریعت میں توبہ کا ایک خاص طریقہ ہوا کرتا تھا، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے قتل کریں، اور اسی طریقے سے متعدد گناہوں کی توبہ متعدد طریقے سے ہوتی تھی۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص آفر رکھا ہے، اور وہ یہ آفر رکھا ہے کہ اگر اس نے کبیرہ گناہ بھی کر دیا ہے اور چھپ کر ہوا ہے، کسی پر وہ ظاہر نہیں ہوا، وہ چپکے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اب بشرطے کہ وہ آئندہ اس گناہ سے بچنے، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا اپنے دل میں عہد کر لے، اور آئندہ اس گناہ سے ہمیشہ بچتا رہے۔ کیونکہ کبیرہ گناہ سے توبہ کے لیے جو ہے، یعنی کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، اور صغیرہ گناہ وہ
چھوٹی موٹی عبادات سے، صدقات سے، نمازوں سے، روزوں سے، ان تمام تر عبادات سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے نمازوں کا بھی اہتمام کریں، اور رمضان آئے تو رمضان کا بھی اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا، اور میدان حشر میں اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال کرے گا۔ جس کی نماز کامیاب نکلی وہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور جس کی نماز میں کمی نکلی، جس کی نماز میں کھوٹ نکلا، جس کی نماز میں کمی نکلی، اس کے لیے ایک آفر اور بھی ہوگا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر بے شمار محنت، وہ بے شمار محبت اور بے شمار شفقت کرنے والا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ فرشتوں دیکھو کیا اس کے نامہ اعمال میں فرض نمازوں کے سوا کچھ نوافل بھی ہیں یا نہیں۔ تو اگر اس کی نمازوں کے ساتھ نوافل بھی ہوں گے تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے روزوں کے بارے میں بھی حساب ہوگا، اور نفل روزوں سے اس کے فرض روزوں کی تکمیل کی جائے گی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور زکوٰۃ کے اندر اگر کوئی کمی پائی گئی تو نفل صدقے سے اس کی تکمیل کی جائے گی۔ اور حتی الامکان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں پہنچانے کی کوشش کرے گا، الا یہ کہ اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب آ جائیں۔ اگر اس کے گناہ نیکیوں پر غالب آ گئے تو عزیز دوستو یاد رکھو، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی، ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کیا، ایک ذرے کے برابر بھی کسی طریقے سے لغزش ہو گئی، تو اس کا بدلہ اس کو ایسا ملے گا کہ وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ ہاں، پھر اس سے بچ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب میں پکڑوں گا تو پھر مجھ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اس لیے عزیز دوستو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور کفر سے، شرک سے، بدعت سے اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں، اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس میں ہماری خیر ہے۔ ہم جو دنیا میں آئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو صرف توبہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہاں، دنیا کمانے کی ہم سب کو اجازت ضرور ہے، اجازت ہے کہ ہم دنیا بھی کمائیں، لیکن عزیز دوستو یاد رکھو، جو دنیا ہی میں لگا رہتا ہے، دنیا ہی کے مال کو اکٹھا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بہت بڑی اور بہت زبردست خرابی ہے اس کے لیے، بہت بڑے گھاٹے میں ہے وہ جو 3 کام کرتا ہے۔ 3 کام قرآن کریم کے اندر ذکر ہیں، وہ سب سے پہلا جو چغلی کرتا ہے، دوسرا جو تانا دیتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دی کہ تو میرے سامنے بولتا ہے میں نے تیرا فلاں کام کیا تھا، اور تیسرا جو مال کو جمع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان 3 کاموں کو کرنے والا ضرور حطامہ میں ہوگا، اور اللہ نے سوالیہ انداز میں فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو حطامہ کیا ہے؟ حطامہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ آپ دیکھو قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 30 میں یہ سورہ حمزہ کے نام سے پوری صورت موجود ہے۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مال جمع کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی وعیدیں فرمائی ہیں، جو دنیا ہی کے اندر مال جمع کرتے رہتے ہیں اور گناہوں سے نہیں بچتے، یعنی کہ چغلی بھی کرتے ہیں اور تانا بھی دیتے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو ان 3 بڑے گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، اسی میں ہماری خیر ہے، اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ چھوٹے گناہ ہماری جو ہے عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا رہتا ہے، اور کبیرہ گناہوں کے لیے ہمارے لیے توبہ شرط ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، بنی اسرائیل نے جو بڑا گناہ کیا تھا ان سے توبہ کرائی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ایک اجتہادی غلطی ہو گئی تھی، اس سے توبہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ اسی طریقے سے متعدد پیغمبروں سے
اگرچہ ہم ان کو گناہ نہیں کہتے بلکہ اجتہادی غلطی کہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی توبہ کا طریقہ ہوتا تھا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک خارش والے کتے کو دیکھ کر آپ نے اس سے گھن کی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، یا کتے نے خود کہا، روایت کے الفاظ صحیح سے یاد نہیں، البتہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ کیا تم پیغمبر اپنی مرضی سے بن گئے تھے، کیا تم انسان اپنی مرضی سے بن گئے تھے؟ تو روتے رہے نوح علیہ السلام۔ ان کا نام عبد الغفار ہے، لیکن اتنے روئے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا نام ہی نوحہ کرنے والا یعنی نوح رکھ دیا، رونے والا پیغمبر۔ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چلا کہ ہر پیغمبر سے جو اجتہادی غلطی ہوئی ان کی توبہ کا طریقہ ایک مختلف ہوتا تھا، لیکن اس امت کے لیے سوائے چند ایک گناہ کے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زناکار کو رجم یعنی کہ اس کو سنسار کیا جائے، اس طرح کے چند ایک گناہوں کے سوا صرف ایک ہی الفاظ تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام تر گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، تمام تر گناہوں پر پانی پھیر کر ڈبو کر ختم کر دیتا ہے، تمام تر گناہوں کو اس سے بالکل مسمار کر دیتا ہے۔ اور وہ الفاظ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بشرطے کہ اس میں ایک شرط ہے کہ صرف زبان سے نہ کہے بلکہ اپنے دل سے کہے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عہد کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، لیکن پھر بھی استغفار کی بہت زیادہ کثرت کرتے تھے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے سلام پھیرنا ہم انہی دو الفاظ کے یعنی اللہ اکبر اور استغفر اللہ کے ذریعے ہم پہچانتے تھے کہ آپ نے سلام پھیر لیا ہے۔ آپ ہمیشہ سلام پھیرتے ہی ایک بار اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے اور استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتا ہے صرف ایک موت ہی باقی ہے جو جنت کے اور اس شخص کے بیچ میں حائل بنی ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کو موت آئے گی وہ فوراً جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے رجوع کرتے رہیں، توبہ و استغفار کرتے رہیں، اس میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر جذبات میں کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے معاف فرمائے، اور حق بات کو ہم سب کو کہنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔